میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ آتے ہی صرف دن اور رات نہیں بدلتے بلکہ گھروں کی حالت، دلوں کا سکون اور زندگی کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی بابرکت مہینے میں عورت کا پہننا، اوڑھنا، اس کی پسند اور اس کا انداز زندگی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ چیزیں اگر عورت شوق سے پہن لے تو وہ اس کے گھر کے حالات پر گہرے اثرات ڈال دیتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں عورت کا پہننا محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں چھوٹی سی چھوٹی لاپرواہی بھی گھروں سے برکت چھین لیتی ہے، رزق میں تنگی لاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ گھروں میں اچانک سکون ختم ہو جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں تنگی آنے لگتی ہے، بات بات پر دل الجھنے لگتا ہے اور رشتوں میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اس کی اصل وجہ کوئی نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں عورت کے یہ 5 چیزیں پہننا یا نہ پہننا پورے گھر کی فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب فرشتے اعمال کو خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عورت کی ہر چھوٹی بڑی عادت اس کے گھر کے لیے یا تو رحمت یا تو پھر زحمت بن جاتی ہے یا خاموش آزمائش بن جاتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر عورتیں لا علمی میں ایسی چیزیں پہن لیتی ہیں جو اس بابرکت مہینے میں نقصان کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گھر سے سکون اٹھنے لگتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل خبردار کرنے والا مہینہ ہے جو آنے والے دنوں سے پہلے انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، مگر ہم اس اشارے کو پہچان نہیں پاتے۔ تو چلیے میری پیاری بہنوں، وقت کو ضائع کیے بغیر بات کو ہم اپنی شروع کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں شعبان کے مہینے میں پہننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نظر انداز کر دیں تو گھروں میں غربت آہستہ آہستہ ڈیرے ڈال لیتی ہے، پریشانیاں قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں تنگی آنے لگتی ہے اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز ہے چوڑیاں۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں محض زیور نہیں بلکہ عورت کی نزاکت، اس کی ذمہ داری اور اس کے گھر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی کھنک اس گھر میں زندگی کی موجودگی کا اعلان کرتی ہیں، جیسے کسی سوکھے باغ میں پانی کی پہلی بوند پڑ جائے اور مٹی سانس لینے لگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاتھ خالی رہتے ہیں وہاں دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں اور گھر کی فضا میں ویرانی اتر آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان کے مہینے میں عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اس مہینے میں وہ اپنے ہاتھ یعنی اپنے بازوؤں کو کبھی خالی نہ رکھیں، کیونکہ چوڑیاں عورت کے لیے پردے کی طرح ہوتی ہیں جو اسے بے احتیاطی سے روکتی ہیں اور گھر کے نظام کو بکھرنے سے بچاتی ہیں۔ چوڑیاں پہننے سے عورت کے اندر نرمی، برداشت اور صبر پیدا ہوتا ہے، اور یہی اوصاف گھر کو جوڑے رکھتے ہیں، بکھرنے سے بچاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک دھاگا کئی موتیوں کو بکھرنے نہیں دیتا۔ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں جب عورت چوڑیاں پہنتی ہیں تو وہ صرف زیبائش نہیں کرتی بلکہ عورت گھر کے لیے برکت کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ چوڑیوں کی کھنک دلوں میں امید جگاتی ہے اور گھریلو فضا کو زندہ رکھتی ہے، اور جب یہ کھنک ختم ہو جائے تو خاموشی ایسے چھا جاتی ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو۔ میری پیاری پیاری بہنوں، چوڑیاں پہننا
اپنے آپ میں کوئی گناہ نہیں بلکہ عورت کی فطری زینت کا حصہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ نیت اور مقصد ہی عمل کو رحمت یا وبال بنا دیتا ہے۔ اگر یہ چوڑیاں کسی غیر مرہم یعنی غیر مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے یا دوسروں کو متاثر کرنے کے ارادے سے پہنی جائیں تو یہی زینت انسان کے لیے آزمائش یا امتحان بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے آپ کو جنت کے حسین مناظر بھی دکھائے گئے اور جہنم کے دل دہلا دینے والے مناظر بھی دکھائے گئے، ایسے مناظر جنہیں نہ کسی انسانی آنکھ نے پہلے دیکھا تھا اور نہ کسی انسانی کان نے کبھی سنا تھا۔ انہی مناظر کے دوران میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو شدید عذاب میں مبتلا تھیں۔ وہ چیخ پکار کر رہی تھیں، ان کے بازوؤں پر موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو ان کے گوشت کو نوچ رہے تھے اور ان سانپوں کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ جب وہ سانپ انہیں ڈستے تو ان کی چیخیں اور بلند ہو جاتیں اور جب وہ چیختیں تو ان پر عذاب اور بڑھا دیا جاتا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ دیکھنے والا کانپ اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے کریم نبی کا دل بے چین ہو گیا اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں اور ان پر اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کی بے عورتیں ہیں جو اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہن کر غیر مردوں کے سامنے ضائع کرتی تھیں، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کرتی تھیں۔ جن بازوؤں کو وہ زینت کے لیے استعمال کرتی تھیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انہی بازوؤں کو عذاب کا مرکز بنا دیا ہے، اسی لیے ان پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں جو انہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے کریم نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل امت کے غم میں بھر آیا اور معراج سے واپسی پر اپنے امت کی عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اے عورتوں، اپنی زینت کو غیر مردوں کے لیے ظاہر نہ کرو، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں جو پہنتی ہو انہیں دکھاوے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے مت پہنو، کیونکہ جو زینت اللہ کی حدود سے باہر جا کر کی جائے وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور زحمت بن جاتی ہے۔ اگر چوڑیاں پہننی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے پہنو یا پردے کے اندر رہ کر پہنو، کیونکہ زینت جب حدود میں رہتی ہے تو باعث اثر بنتی ہے اور جب حدود سے باہر نکل جائے تو انسان کو انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا پہننا بے حد ضروری سمجھا گیا ہے، اور وہ چیز ہے دوپٹہ۔ دوپٹہ محض ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کے وقار، اس کی پہچان اور اس کے باطنی حال کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان جیسے نازک اور بابرکت مہینے میں دوپٹے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح چراغ کے گرد شیشہ نہ ہو تو ہوا شعلے کو بجھا دیتی ہے، اسی طرح عورت کے وجود کے گرد دوپٹے کا ہونا اسے فتنوں کی ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کا دوپٹہ اس کے لیے ڈھال کی مانند ہے جو نہ صرف نگاہوں کے بار سے بچاتا ہے بلکہ دل کے سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو اس وقت عورت کا پردہ اختیار کرنا اس کے گھر کے لیے خاموش دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی نہیں بلکہ برکت بن کر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں
عورت دوپٹے کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں وہاں آہستہ آہستہ حیا کمزور ہونے لگتی ہے، اور حیا کمزور ہوتے ہی رزق میں بے برکتی آتی ہے، دلوں میں سختی اور رشتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوپٹہ عورت کے سر پر ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہو، اور جب یہ سایہ اٹھ جائے تو تپش ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ شعبان میں دوپٹہ پہننے والی عورت دراصل اپنے گھر کو آنے والی آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں چھوٹا سا پردہ بڑا تحفظ بن جاتا ہے، اور معمولی سی لاپرواہی طویل پریشانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا پہننا نہایت اہم سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے انگوٹھی۔ انگوٹھی بظاہر ایک چھوٹی سی زینت ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عورت کے ہاتھ کی پہچان بنتی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ میں پہنی گئی انگوٹھی انسان کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے، جیسے لگام گھوڑے کو بے قابو ہونے سے بچا لیتی ہے، بالکل اسی طرح انگوٹھی بھی مزاج کو قابو میں رکھتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب نفس زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے اور شیطان نرم راستوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت عورت کا سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہننا اسے حد میں رکھتا ہے اور اس کے اندر وقار پیدا کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ہاتھ بالکل خالی رہتے ہیں وہاں دلوں میں بھی خالی پن پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی خالی پن بعد میں بے سکونی، بے صبری اور ناشکری اور بے برکتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انگوٹھی عورت کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کسی رشتے، کسی ذمہ داری اور کسی حد سے جڑی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دروازے کا قبضہ پورے دروازے کو اپنی جگہ تھامے رکھتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں انگوٹھی پہننے والی عورت گویا اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اور جب حد کا خیال رکھا جائے تو گھروں میں سکون، دل میں ٹھہراؤ اور زندگی میں توازن آ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بستی میں ایک نیک اور صاحب بصیرت بزرگ رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی ان بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، شوہر کے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، اور بچوں کی طبیعت بات بات پر بگڑنے لگتی ہے۔ حالانکہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور روزوں کی پابند بھی ہوں۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا تم نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا ہے؟ تمہاری انگلیاں خالی کیوں ہیں؟ نہ سادگی کی زینت، نہ ذمہ داری کی علامت۔ بزرگ سے عورت بولی، میں نے انہیں فضول سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، کچھ چیزیں فضول نہیں ہوتیں، جیسے دیوار کا کیل کم نظر آتا ہے مگر پورا بوجھ تھامے رکھتا ہے۔ سادگی کی انگوٹھی عورت کو لاشعوری طور پر حدود میں رکھتی ہے، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور فیصلوں میں وزن پیدا کرتی ہے، اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کسی ذمہ داری سے جڑی ہے۔ پھر بات پائل کی ہوئی، جسے آج کے دور میں پرانا زیور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ حقیقت میں یہ عورت کے قدموں کی حیا، وقار اور احتیاط کی علامت تھی۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ حد میں اٹھے قدم گھر میں برکت کی آمد بنتے ہیں، اور بے احتیاطی سے اٹھے قدم آزمائش کا سبب۔ پائل ہر قدم پر یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے اور کس نیت سے جا رہا ہے، جیسے کشتی کا لنگر اسے طوفان میں بھی بہنے نہیں دیتا۔ جب عورت اپنے قدموں میں یہ احتیاط پیدا کر لیتی ہے تو اس کے گھر کی فضا میں بھی ٹھہراؤ اور سکون آنے لگتا ہے۔ پانچویں چیز ہے مہندی۔ مہندی جو صرف زیبائش نہیں بلکہ صبر، نرمی اور برداشت کی مہر ہے۔ مہندی کا رنگ دھیرے دھیرے چڑھتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے عورت کو گھر کے معاملات میں جلد بازی کی بجائے
ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں اور گھر کی بنیادوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اس لیے ان ہاتھوں کا نرمی اور رحمت کی نشانی ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ جب ہاتھوں پر مہندی ہوتی ہے تو عورت کو ہر بار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر یہ یاد آتا ہے کہ انہیں شکایت اور سختی کا نہیں بلکہ مرہم اور محبت کا ذریعہ بننا ہے۔ اصل بات پہناوے کی نہیں بلکہ نیت، حیا، شرم اور حدود کی ہے۔ عورت جب سادگی، سمجھداری اور صحیح نیت کے ساتھ زینت اختیار کرتی ہے تو وہی اس کے گھر کے سکون، برکت اور توازن کا سبب بن جاتی ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر بڑے سکون کی بنیاد رکھتی ہیں۔